اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ جس کو دانائی دی گئی اس کو بہت بڑی دولت سے نوازا گیا۔ یہ تقریباً دنیا کے ہر معاشرے میں تسلیم شدہ حقیقت کے طور پر مانی جاتی ہے، اور بے شک دانائی یہ حکمت ہی وہ قوت ہے جس کی بنا پر انسان نہ صرف ایک بہترین اور معتدل زندگی گزار سکتا ہے، بلکہ یہی وہ کنجی ہے جس کی بدولت ہر مشکل کے تالے کھولے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے دنیا میں کئی ذہین شخص نے شہرت حاصل کی، لیکن حکمت اور دانائی دراصل جس شخصیت سے منسوب کی جاتی ہے اور جس کے حکیمانہ طرز عمل سے نہ صرف اس دنیا کے لوگوں کو اتفاق ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے اس عظیم بندے کو خاص طور پر اس حوالے سے قرآن مجید میں موضوع بنایا ہے، اور قرآن پاک کی سورہ 34 میں آپ کو لقمان کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو حضرت لقمان حکیم کی حکمت سے متعلق چند واقعات بیان کریں۔ پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستوں، قرآن مجید میں سورہ لقمان آیت 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو، اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ دوستوں، تاریخ کے اعتبار سے حضرت لقمان حکیم کا زمانہ 1100 قبل مسیح سے بنتا ہے، اور آپ افریقہ، جس میں اس وقت ایتھوپیا بھی شامل تھا، وہاں کے مقیم تھے۔ اگر ہم حضرت حکیم لقمان کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں فارسی، عربی، ترکی اور دیگر کئی زبانوں میں آپ سے متعلق کئی روایات اور کہانیاں ملتی ہیں جو کہ آپ کی ذہانت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ تفسیر ابن خطیر میں بھی آپ کا ذکر انتہائی احترام کے ساتھ موجود ہے۔ دوستوں، اس کے علاوہ ہمارے جدید معاشرے میں اکثر لوگوں کے نزدیک یہ خیال بھی عام ہے کہ حضرت لقمان شاید کوئی پیغمبر تھے، لیکن قرآنی آیت کی روشنی میں ہمیں ایسی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی، اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ملتی ہے جس میں آپ کی نبوت کی تصدیق کر سکیں۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق ارشاد گرامی ہے کہ حبشیوں کا احترام کیا کرو، چونکہ 3 حبشی جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ اور جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون کون سی شخصیات، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ کے حکمران نجاشی جنہوں نے پہلی ہجرت کے موقع پر مسلمانوں کی میزبانی کی، اور تیسرے حضرت لقمان۔ یہ تینوں حضرات سرداران جنت میں سے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت لقمان اکثر جانوروں کے ٹھکانوں اور ان کے ارد گرد کے ماحول اور پودوں پر غور کیا کرتے تھے کہ ان کے اس دنیا میں کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک دن جب آپ اپنی عادت کے مطابق ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا جو کہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 میں سے ایک چیز عنایت کرنا چاہتے ہیں، بادشاہت کو پسند کرو گے یا حکمت و دانائی کو؟ جس پر حضرت لقمان نے فرمایا کہ وہ دانائی کو بادشاہت پر ترجیح دیں گے۔ اس کے بعد جب آپ نے آنکھ کھولی تو آپ نے محسوس کیا کہ آپ کو چیزوں اور معاملات کو سمجھنے کی حس پہلے سے تیز ہو چکی ہے، جس پہ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور اس انعام پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت لقمان کو ایک ایسے گروہ نے اغوا کر لیا جو لوگوں کو اغوا کر کے فروخت کر دیتا تھا، اور اس طرح آپ بھی غلام بنا دیے گئے۔ حضرت لقمان نے حکمت و دانائی عطا ہونے کے بعد اس پہلے امتحان کو بڑے صبر سے برداشت کیا۔ آپ کا آقا جو آپ کو آپ کی حکمت و دانائی سے خرید لایا تھا، اس نے ایک روز آپ سے ایک بھیڑ دے کر کہا کہ جاؤ اس کو ذبح کر کے اس کے جسم کا سب سے بدترین حصہ لے آؤ۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی اور اس بھیڑ کی زبان اور دل کو آقا کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آقا نے جب دیکھا تو مسکرایا کہ لقمان مجھے اس اعضاء کے بدلے ایک بہت ہی گہرا اور معنی خیز پیغام دے رہا ہے، جس کے بعد ان کا اعتماد آپ پہ اور بھی بڑھ گیا اور آپ کے ساتھ مہربانی کا رویہ اختیار کر لیا۔ چند دن بعد آپ کے مالک نے پھر سے ایک بھیڑ کو ذبح کر کے اس کے جسم کا بہترین حصہ لانے کو کہا۔ آپ نے پھر سے بھیڑ کی زبان اور دل لا کر پیش کر دی، جس پہ آپ کے آقا نے فرمایا کہ لقمان، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں اعضاء بدترین اور بہترین بھی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ اعضاء ہیں جو صالح یعنی اچھے ہوں تو انسان کے لیے بہترین ورنہ بدترین ثابت ہوتے ہیں۔ دوستو،
حضرت لقمان حکیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی دانشمندی مسلم تھی۔ آپ کے آقا نے جب آپ کو بیچنے کی پیشکش کی تو ایک آدمی جو کاشتکار تھا آپ کو خرید کے اپنے گھر لے آیا۔ آپ سارا دن اس کی خدمت میں مصروف رہے حتیٰ کہ رات آ گئی۔ رات کو آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے جبکہ آپ کا آقا سو گیا۔ جب رات کا ایک پہر گزرا تو آپ نے آقا سے کہا، میرے آقا، جنت کو آراستہ کر دیا گیا ہے اور جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے۔ جو شخص اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ سویا نہیں کرتا۔ مالک نے کہا، اے غلام چلے جاؤ، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ کہہ کر وہ سو گیا۔ حضرت لقمان اپنی جگہ واپس آئے اور پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کا دوسرا پہر گزرا تو آپ پھر آقا کے پاس گئے اور کہا کہ جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، اب بھی آپ اٹھ جائیں، باقی وقت اللہ کی عبادت میں صرف کریں، کیونکہ بہت جلد ہی تو آخرت کے سفر پر روانہ ہونے والا ہے۔ اب کی بار بھی مالک نے یہی جواب دیا کہ اے غلام چلے جاؤ، میرا رب بہت غفور الرحیم ہے۔ حضرت لقمان پھر اپنی جگہ واپس آ گئے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ رات کا تیسرا پہر بھی گزر گیا۔ جب صبح ہونے کو آئی تو آپ پھر آقا کے پاس گئے اور کہا، میرے آقا، اب تو پرندے بھی گھونسلوں سے نکل کر ذکر الہی میں مشغول ہو چکے ہیں، بیابانوں میں جنگلی جانور اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں۔ آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں جو مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ لیں، یہ صحیح وقت ہے۔ مالک نے پھر یہی کہا کہ اے غلام، مجھے کچھ دیر اور سونے دو، میرا رب بہت غفور الرحیم ہے۔ حضرت لقمان پھر چلے گئے اور صبح کی عبادت کے بعد کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں آپ کا آقا بیدار ہو گیا اور اس نے آپ کو 10 کلو جو دی اور کہا کہ جاؤ اس کو زمین میں کاش کر دو۔ حضرت لقمان وہ جو لے کر اپنے پڑوسی کے پاس گئے اور اس کو جو دے کر اس سے باجرہ لے لیا اور زمین میں باجرہ کاش کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ باجرہ اگ گیا تو حضرت لقمان اور ان کے مالک زمین پر چکر لگانے گئے۔ اس نے جب زمین میں باجرہ اگے دیکھا تو کہنے لگا کہ اے لقمان، میں نے تجھے کہا تھا زمین میں جو بونا، تو نے باجرہ کیسے بو دیا؟ تو حضرت لقمان نے کہا کہ میرے آقا، میرا اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ جو اگا دے گا۔ مالک نے کہا، تو نے درست کہا، اور جب تو زمین میں باجرہ بوئے گا تو جو کیسے اگے گا؟ تو حضرت لقمان نے کہا کہ بالکل اسی طرح اگر آپ غافلوں کی طرح سوتے رہیں گے تو صالحین کے درجے کیسے پائیں گے؟ حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو نصیحت قرآن کریم میں کچھ یوں ہوتا ہے، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک کرنا بہت بھاری ظلم ہے۔ بیٹا، اگر کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کے اندر ہو یا آسمان کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو، اللہ حاضر کر دے گا، بے شک اللہ بڑا باریک بین باخبر ہے۔ بیٹا، نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کیا کر، بے شک یہ حکمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیرا کر اور زمین پر اترا کر نہ چل، بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر، بے شک آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ دوستو، حضرت لقمان کی حکمت و دانائی کو ان چند لمحات میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں حضرت لقمان حکیم کی طرز زندگی پر مزید گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔